مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام يا رسول الله اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا و بعد درود شریف نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء سردار انبیاء زینت الانبیاء صدر نظم کائنات نور کائنات اصل کائنات جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات شب اسراء الاولیٰ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاک بارگاہ دل عاجزانہ خطیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد میرے واجب الاحترام معزز و محترم قابل سب احترام عزت مآب سامعین و ناظرین برادران اسلام میرے بھائی و دوست بزرگوں تمام تعریفاں عبادتاں سجدے دے لائق سے کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک نامحدود پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاک بارگاہ دے اندر برادران اسلام حضرات عظیم وقار قرآن مجید فرقان حمید دے 5ویں سپارے میں جو ایک آیت بلکہ 2 آیات موضوع سخن بنائے گئے ہیں اور اج دے اس جمعے دے اندر ویسے تو ماہ رجب شریف کے اندر بہت ساری ہستیاں دی ولادت شہادت کی سال ہے کیونکہ پچھلے جمعے حضرت عطاء رسول حب البری خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا اور پھر 13 رجب شریف حضرت مولا کل کائنات آپ کی ولادت والدہ بھی اور یاد رکھنا کہ یہ ہستیاں یہ کسی تاریخ دیا پابند نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا اور اسی طریقے دے نال بعد روایات میں مولا کائنات کی ولادت کے حوالے دے نال یا آپ کی ولادت کعبے دے اندر ہوئی بات کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی بہرحال حضرت مولا مرتضیٰ آپ کی ولادت کعبے میں ہو گئی یا نہ ہو گئی یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک عام مومن واسطے بیت اللہ شریف مخاطب کر کے فرمایا اے بیت اللہ شریف اے اللہ کے گھر تیری فضائیں پر نور فضائیں ہیں تیرا بڑا مقام ہے تیری بڑی عزت ہے تو اللہ کا گھر ہے تیری بڑی شان ہے مخاطب ہو کے اللہ کے گھر کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے بیت اللہ شریف تیرا بڑا مقام ہے بڑی شان ہے مگر یہ سیاست کی حدیث ہے فرمایا مگر یاد رکھنا میری امت کا جو مومن مسلمان ہے اس کی حرمت تیرے سے زیادہ ہے عام ایک مومن کی عزت بیت اللہ شریف سے زیادہ ہے تو پھر جو مومنوں کا اور ولیوں کا سردار ہے اس مولا مرتضیٰ کا مقام مرتبہ کیوں نہیں بیت اللہ شریف سے بلا دو یہ حرمت انسانیت حرمت مومن میرے آقا نے بتلائی کہ بیت اللہ تجھ سے زیادہ مومن کی حرمت زیادہ ہے جب عام مومن کی حرمت جو ہے وہ بیت اللہ شریف سے زیادہ ہے تو جو مومنوں کا سردار ہے مولا مرتضیٰ اس کا مقام کتنا بیت اللہ شریف سے اس واسطے سلطان باؤ فرماتے ہیں مرشد کا دیدار ہے بابو میں لکھ کروڑا بچہ ماشاءاللہ کہیں پتہ نہیں ہوتا قرآن حدیث پڑھے نہیں ہوتا کسی کو سنیا نہیں ہوتا تو دیکھو جی ہے انہاں کی کرتے کعبے شریف نہ تو زیادہ مرشدہ مقام میرے آقا کے ایک عام مومن کی حرمت کو بیت اللہ سے زیادہ بیان فرمایا پر حضرت مولا مرتضیٰ اور پھر اسی طریقے دن سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت بعد صاحب کے حوالے سے بھی ہے 12/22 کو حضرت مولا امام جعفر صادق کی ولادت نہیں ہے یہ پکی بات ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا ہے دوبارہ ہم حضور علیہ السلام کی نسبت والی اچھی کوئی بھی جو ہستی ہے ایک
سرکار کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، تو ہم اس کی عزت نہیں کر سکتے۔ عزت اسی کی ہوگی جو میرے آقا سے پیار کر رہے ہیں، کہ جس کی بھی نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، ہم غلاموں سرکار کی امت کا ہر فرد وہاں اپنے سر کو، اپنی آنکھوں کو جھکا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کل کا جو دن گزرا، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی یوم تھا جو کل کا دن گزر گیا 15، مگر آپ کو جو اس دن جمعہ تھا۔ میں چاہتا ہوں ان ہستیوں کی بارگاہ میں مختصر اس وقت کے اندر نذرانہ کی طرف پیش کیا جائے، تاکہ میری اور آپ کی بخشش کا بہانہ بن جائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید 5ویں سپارے سے آیت جو پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہی فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو تابعداری کرے گا اللہ اس کے رسول کی، جو اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا، اور پھر اس کو کی انعام ملے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، ان ساتھ ان لوگوں کا، اور پھر وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ انعام والوں کے ساتھ۔ انعام والوں کی پہلی جماعت انبیاء کی ہے۔ دوسری کئی دفعہ سنے بڑے بڑے علماء کو بڑے بڑے سنے اندازہ دینا، میں صرف برکت واسطے ایک موضوع واسطے یہ آیت کا سہارا لیا ہے کہ ہم جن ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، یا ان کی حیا کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، اپنے سے نہیں کرتے، ہمیں جو بھی پیغام ہے، جو بھی ہمارا عقیدہ نظریہ ہے، وہ قرآن اور حدیث کے زیر سایہ ہے۔ انعام والے کون؟ فرمایا کہ پہلی جماعت انبیاء کی، دوسری صدیقین کی، تیسری شہداء کی، چوتھی صالحین کی ہے، اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، ایک بڑے سونے چنگے ساتھی ہیں، ایک بڑے چنگے ساتھی ہیں، اور فرمایا ایک چنگے ساتھیاں دا جڑا یہ مل جانا ایک کوئی عام گل نہیں، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل ہو تو پھر یہ ایسے لوگوں سے صحبت ملتی ہے، لوگوں کی صحبت ملتی ہے، معیت ملتی ہے، رفاقت ملتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی، سرکار نے فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، اور سرکار علیہ السلام نے خود مثال دے کر فرمایا، اچھے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے جو ہے عطار کی دکان ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جتنی دیر اس کی دکان میں تم بیٹھو گے اتنی دیر تمہیں خوشبوئیں آتی رہیں گی۔ پھر آگے اس پر میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگان دین نے اس کو مزید وضاحت کی، فرمایا کہ جتنا آپ کا تعلق، اور ادھر سرکار نے فرمایا اچھے ساتھی نیک لوگوں کی مثال ایسے جیسے عطار کی دکان ہے، کہ اگر صرف ان کے پاس تھوڑا بہت واقفیت ہے تو کیا ہوگا کہ آپ ان کی دکان میں جتنی دیر بیٹھیں گے آپ کو خوشبوئیں آئیں گی۔ اگر زیادہ تعلق ہوگا تو آپ کے ساتھ اس کا مسافہ ہوگا، آپ کسی اٹھ کے ملو گے تو انو ملے گا، انہیں پتا ہے یار میرا بیلی سجن ہے۔ تو جو ہاتھ ہر وقت خوشبوؤں میں رہتا ہے، وہ ہاتھ جب تمہارے ہاتھ سے لگے گا تمہارے ہاتھ میں بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ فرمایا پھر اس سے آگے اگر اس نیک سے تعلق ہوگا، اس اللہ کے بندے سے تعلق ہوگا، تو جب اٹھ کے تم جانے لگو گے تو وہ کہے گا کہ آپ سرکار کا فرمان ہے کہ مومن ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، یار میرا بیلی سجن آئے تو جان لگے کوئی خوشبوئی نہیں چاہیے۔ ایسے جب ان لوگوں اللہ والوں کے پاس، فرمایا برے ساتھی کی مثال ایسے جیسی لوہار کی دکان، کیونکہ وہ ہر وقت وہ ہے سیدھا کرنے کے لیے آگ کے قریب بیٹھا رہتا ہے، بھٹی کے قریب بیٹھا رہتا ہے، تو جب تم اس کے قریب بیٹھو گے تو جو اس کو تپش سیج آگا پہ تو بھی آگے گا، تو یاری ہو رہے تو یار پڑھاؤں کہ کیوں بیٹھا ہوا نیڑے ہو، جب نیڑے ہونے تک جڑی چنگیاریاں آگے دیا اٹھ کے اونتے تے پہنیاں پہنیاں اونتے کپڑے ساڑ رہی ہیں اور نال تیرے بھی ساڑے، اور پھر اور زیادہ قریب ہوئے تو اس کے قریب ہو کے پہنیاں تو اور نقصان ہو گئے۔ اچھے ساتھی، اور یہی قرآن مجید فرما رہا ہے کہ یہ انعام والے کون سے لوگ ہیں؟ اگر یہ یوسف علیہ السلام کا حیا کرنے والی ہو
صرف ان کا مزار یاد رکھنے والی ہو، ان کی قبر کی نشانی یاد رکھنے والی ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ 1600 سال کی عمر بھی دیتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے بعد نے نکاح داؤد علیہ السلام کے نکاح میں بھی ہوا ہے۔ صرف نشانی یاد رکھنے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اللہ نے فرمایا ہجرت کر کے قریب جان لگا کہ خیال کری نہ یوسف علیہ السلام کے تابوت کو ان کے جسم پاک کو بھی لے کے جانا ہے۔ مالکا تیرے یوسف کا مزار کی تیرا وہ خود نہیں سی کر سکتا، وہ علیم بذات کی صدور ہے، حلق اشارہ تو قریبے وہ آپ کر سکتا، مگر آج نے فرسودہ ذہن رکھن والا جنہیں کہتے ہیں کہ کی لابد ہے ایک قبرات جان والا ہوں، قبر پہ جانا بہت، قبر کی نشانی یاد رکھنے والے کو دیکھے کیا مل رہا ہے۔ یہ قصہ کا حالی نہیں، قائد نہیں، ایک واقعہ سند مستند سند کے ساتھ یہ موجود ہے، میں نے کئی دفعہ بیان کیا، صرف کیا بات آگئی اب اشارتاً آگے چلتے ہیں۔ کہا کہ پیارے کریم اپنی امت کے اندر جا کے آواز دے، تیری امت کے اندر ایک خاتون ہے، مائی صاحبہ ہے، جن کو پتا ہے مزار یوسف کہاں ہے۔ وہ دور دیاں بلندیاں پہ جان والا کریم، وہ دور نو چھڑ کے رب نو چھڑ کے مائی نو ربن دور پہ ہے۔ اگر اس طرح شرک ہوگا معاذ اللہ استغفر اللہ، تو میں کریم علیہ السلام دا رب فرمادا کریم کی تک ٹر گا، میں تے آکھے یہ رب میرے کو پوچھ، مگر رب نے بھی فرمایا کریم میں تے خود کہہ رہا میری امت دے وچ، تیری امت دے وچ ایک مائی ہے، جا کے پتہ کر تیری امت کے اندر مائی ہے، اس کو مزار یوسف پتہ ہے۔ آئے کیڑی خوش نصیب ہے، نے کیا کریم میں نو پتہ ہے، میں یوسف علیہ السلام کو تسلیم، مگر یہ بھی گل میری دو شرطاں نے، کیڑیاں شرطاں نے؟ فرمایا جب میں یوسف علیہ السلام کی زیارت کی تھی میری 50 سال عمر سی، ہوں تو میں 350 400 سال تو لگی کھلوتی ہے، تو جس حالت میں میں مزار یوسف علیہ السلام کی زیارت کی تھی، اگر اسے حالت میں دوبارہ جوانی آ جائے، وہ کوئی میرے رنگ و روپ ہون، وہ کوئی ساری گل بات ہوئے تو پھر دسنا دے۔ فرمایا دوسری شرط کی، فرمایا کریم پوچھنا مزار یوسف بیٹا سوکھا کام نہیں، جتنے جنت وچ تہاڈا مال ہوئے اتھی میرا نال ہوئے۔ مائی دیاں گلاں ویکھو، مائی صاحبہ دے انداز دیکھو، رب نے بھی نہیں کہا کہ کریم یہ مائی ہوں استغفر اللہ بھی نہ کرے گا گلا میں آپ دس دینا، بلکہ یہ حدیث کے اندر آتا میری سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس بھائی نے کیا کہ جنت میں جیسا کریم آپ کا محل ہو ویسا ہی میرا ہو، جہاں آپ کا ہو وہاں ہی ساتھ میرا ہو۔ کریم علیہ السلام سوچنے لگے، رب نے فرمایا جبریل سدرہ چھڑ کریم کی بارگاہ میں چلا جا، کریم کو کہہ دے سوچے نہ ہاں کر دے رہے، ہاں کر دے رہے، محل کیسی جنت وچ دینا نا تو تیرے نال دینا۔ مائی نے دسنا کی صرف یوسف علیہ السلام دے مزار دی نشانی، لوگ سانو کہتے ہیں تسی داتا صاحب کی لین جاتے ہو، علی پور شریف کی، سلطان بہو کی، پاک پتن شریف، تسی نیکوں کے پاس کیا ادھر دیکھے مزار یوسف کی نشانی دسن واسطے حضرت کریم علیہ السلام مائی صاحبہ کہہ دیں گے میرے 2 شرطاں نے، 4 سال تو نہیں 400 سال تو نہیں پہیا، واپس 50 سال دے آوے، وہ کوئی جوانی ہوئے، وہ کوئی سارا کچھ ہوئے۔ تو مفسرین نے محدثین نے لکھا جدوں وہ 50 سال کا لنگ دی سی 32 سال کی پھر ہو جاتی، بعد نے لکھا 16 سال کی ہو جاتی۔ اللہ اکبر، یہ کہ یوسف علیہ السلام کا مزار دسن والی اور کریم علیہ السلام کی امت کی مائیہ دا یہ مقام ہے۔ کلیم کے معراج کی رات میرے آقا کا مقتدی، اگر مقتدی دی مائی صاحبہ دا یہ حال ہے تو مقتدی کے جو آقا ہیں شب اسراء کی روزہ میرے آقا کی امت کنتم خیر امت اخرجت للناس ہے، پھر سرکار کے امت کے غوث پاک کا کیا مقام ہوگا، داتا جی حجویری کا کیا مقام ہوگا، خواجہ اجمیری کا کیا مقام ہوگا۔ ایسے واسطے اور پھر ایک اللہ والے دا مقام تسی دیکھو، اتنے کو انہاں دے اندر عاجزی ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ جتنی میرے اور آپ کے لیے بھی حکم ہے کہ زمین پر ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ آ کر کے نہ چلو، عاجزی سے چلو، اور
یہ لوگ جو ہیں یہ جتنی عاجزی کرتے چلے جاتے ہیں اللہ اتنی بلندی عطا کرتا ہے. جناب امام جعفر صادق اج انہاں دا تھوڑا جا ذکر پھر اس بعد انہاں دے بابا اور یہ یاد رکھنا امام جعفر صادق حالانکہ دوسرے بھی کہ 11 امام ہیں نا انہاں دے نال کیوں نہیں صادق لگتا. یہ صرف ابو محمد انہاں دے نال کیوں امام جعفر لگتا ہے, جعفر صادق لگتا ہے. صادق کیوں لگتا ہے؟ آپ کو پوچھا گیا کہ حضور میں تلوار دی مٹھ چاندی دی بنوا سکنا؟ فرمایا بنوا سکتے ہیں. تلوار دی مٹھ جڑی ہے دستہ جڑا ہے چاندی دے. کیا حضور کی دلیل بھی ہے کہ تسی اپنے کو فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو تلوار تھی اس کے دستے پر چاندی لگی ہوئی تھی, اس لیے اجازت ہے. میرے تے گونگیا تے آج جڑے فرسودہ سے رکھنے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کمزوری رکھنے والوں کے لیے امام جعفر صادق نے اتنے 100 سال پہلے جواب دے دیا. انہیں کیا حضور تسی دلیل دے رہے بھی انہوں دی تلوار ان میں لگی ہوئی سی صدیق اکبر انہوں نے تسی بھی صدیق کہتے ہیں. فرمایا کی پوچھ رہا ہے میرے کو میں صدیق اکبر نے 2 دفعہ جمعے ہیں وَوَالَدِي مَرَّتَيْن. یہ آپ کی زبان مقدس منہ مبارک جو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں وَوَالَدِي مَرَّتَيْن میں نے 2 دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جمعے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کی جو اماں ہے ام فروا, کیا نام ہے؟ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ امام جعفر صادق کے والد گرامی امام باقر ہیں. امام باقر کی جو نکاح میں آئی وہ ام فرما ہے. امام جعفر صادق کی جو اماں ہے ام فرما ہے. تو ام فروا دے نام کے داد کے دوویں انہاں دی جڑی جڑ ہے نا جڑا موڈے وہ ابو بکر صدیق تے جا کے میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں, جس کی مرضی کتاب پڑھ لیں آپ کو یہ ملے گی. جو ماں ہو اگر ماں دے نام کے داد کے تو ہوتے ہیں تو نام کو دادکوں کا جو مڈ ہے وہ صدیق اکبر ہے. آپ نے فرمایا مجھے ابو بکر صدیق نے 2 دفعہ چڑھا ہے. وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب العالمین نے بڑا مقام عطا کیا. آج دا ولی ہوئے تو اس رب العالمین بڑیاں شانہ عطا کرتا ہے. جتنے بھی آئمہ اہل بیت اطہار امام جعفر صادق تو بعد آئے نے سارے آپ دی اولاد وچوں امام جعفر صادق کے والد گرامی امام باقر کی آپ کے والد گرامی کربلا دے چشمدید گواہ امام زین العابدین, امام زین العابدین کے والد گرامی امام عرش عالی مقام حسین پاک, حسین پاک کے بابا علی المرتضیٰ. اللہ اکبر. امام جعفر صادق رضی اللہ وقت کا حاکم بادشاہ اے اللہ والے کا مقام انہا ہستیاں کا مقام دنیا دار کبھی برداشت نہیں کر سکتا. بارے جنون ہر نے کوئی خطرہ ہوتا ہے اندے نام 4 بندے نے کہتے میرا ہی نہ جڑا تختہ الٹ دے ان کو مانی ہوگی. ورنہ کسی بھی اللہ والے کی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں وہ دنیا داروں ویسے دنیا کو 3 طلاقاں دے چکے ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو دنیا کو دور کرتا ہے. اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وقت حاکم نے کیا بھی ان کو اڑا کے لایا جائے کہ جنہیں اے آن میں اپنے سر کو ٹوپی تھلے لاواں گا, پاگت تھلے لاواں گا, تسی سمجھنا میرا اشارہ ہو گیا انہوں قتل کر دیو, قتل کر دیو. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دعوت دیتی گئی, آپ تشریف لے گئے. وقت دا حاکم جنہیں آپ دربار میں پہنچے کہ جڑا کہتا سی اشارہ کرا دے انہوں قتل کر دینا, وہ سب تو پہلے کھڑا ہو کے ادب نال عرض کر لگا حضور جتھے میں بیٹھا ہے اس اونچی جگہ پہ تسی آ کے بیٹھو. اور دوسرے کیا سانو آدھا سے انہوں قتل کر دیتے آپ تک میرا جڑا ساتھ ہی اونچی نکلیا.
تے ساڑے تو پہلے کہنے لگا حضور اتنے آ جاؤ اچھی جگہ تے بیٹھو تے صرف اچھی جگہ تے پایا ہی نہیں وہ آپ ہاتھ بار کے سامنے کھلو گے. اور دوسری روایت میں جویں آپ نے توجہ فرمائی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے بے ہوش ہو گیا. 3 راتاں تے 3 دن انہوں ہوش نہیں آئی. جدو انہوں ہوش آئی انہاں پوچھا سانو آدھا پیا سہی میں اشارہ کرا تو تسی انہوں قتل کر دینا تے آپ تو اچھی ساتھ ہی نہیں لے سکے اپنی جگہ تے بٹھا کے ہاتھ بن کے تو میں بے ہوش ہو گیا. کی ہویا؟ کہنے لگا جب وہ آئے تھے نا تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اژدہا تھا سانپ تھا. اس نے مجھے کہا اگر تو نے کسی غلط ارادے سے دیکھا تو تیرا یہ محل تو میرے ایک لقمے سے بھی چھوٹا ہے. ان کے کانے پر اتنا بڑا اژدہا تھا اس نے منہ کھولا ہوا تھا. میرا محل تو اس کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا. میں تو اس وقت ڈر گیا. اور آپ سے وقت کا حضرت داؤد طائی ولیوں کا سردار آپ کے پاس آیا حضور کوئی نصیحت کرے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کہنے لگا کوئی نصیحت کرے اور ساتھ سوال کیا کہ نسب کا بھی بڑا مقام ہے تو ایک کام قیامت والے دن نسب سے ہی سارا کام ہو جائے گا. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئی کہ حضور مجھے کوئی نصیحت کرے کوئی بات کرے. آپ خاموش. اس نے جب دوبارہ بار بار کیا حضور تسی اہل بیت اطہار دے کے شہزادے ہو اگر تسی نصیحت نہ کی تھی نصیحت تواڈے اوتے فرض ہے ضروری ہے. قوم کی تبلیغ کرنا ان کو سمجھانا ان کو ہدایت کے موتی عطا کر دیں. تو آپ جب اتنی بات ہوئی اس نے سوال کیا تو آپ نے فوری جواب دیا. کہا مجھے تو یہی خوف رہتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ میرا ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھے کہ تو تھا تم میرے میں سا میری اتنی تو نے اتباع کہاں کی ہے. تھا تم میرے میں سے سرکار کے علیہ حضور علیہ السلام قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہہ دیں اے جعفر صادق تو نے میری اتباع کتنی کی ہے. فرمایا نسب سے بات نہیں بنے گی اعمال صالحہ سے بات بنے گی. یہ تذکرہ جو ہے اور یہ ہے فرید الدین عطار اس کے اندر یہ ٹرینڈنگ کتاب ہے. یہ آپ امام جعفر صادق بیان فرما رہے ہیں کہ صرف نسب سے بات نہیں بنے گی وہاں اعمال صالحہ کی بھی بات ہوگی. میرے آقا نے خود فرمایا زہرا خیال کری صرف میری نسبت نہ رہی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. پھر زہرا پاک کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا رات ختم ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں اسی کس گول بھریوں میں ہیں ہم تو 5 وقت کی نماز بھی اسی اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. آپ کی چیخیں بھی کر گئی. فرمایا میرے دادا نے پوچھ لیا میرے نانا نے پوچھ لیا قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑ کے تو میری اتباع کتنی کر کے آیا ہے تو میں کیا جواب دوں گا. میرے بھائیوں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وقت آیا آپ نے تنہائی اختیار کر لی. تنہائی اختیار کر لی. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا آپ تبلیغ چھوڑ کر لوگوں سے آپ علیحدہ الگ تھلگ ہو گئے. آپ نے وہاں عربی کے بڑے خوبصورت جو ہے آپ نے 2 شعر کہے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی ہے. سبحان اللہ. دوسری عظیم بیانی گلہ کر رہے ہیں نا کہ ہر بندہ مطلب بھی ہے جناب اور کہتے ہیں جدو مطلب وہ پھر پیر پھڑتے ہیں تو جدو کم نکل جائے پھر گریبان پکڑتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے سامنے میرے بھائیوں غور کریں. جمعے پہ آپ بڑی محبت سے آتے ہیں. میں اس ڈر سے ان کی سیرت سے آپ کے سامنے موتی رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کی ذہن میں بیٹھ جائے اور آپ کی طبیعت بدل جائے. میری بھی بخشش کا بہانہ ہو جائے آپ کی بھی بخشش کا بہانہ ہو جائے. میرے بھائیوں آگے پھر فرماتے ہیں وہ بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار و محبت وفا کرتے ہیں لیکن دلوں کے اندر بچھو پالے ہوتے ہیں لوگوں نے. آپ بھی دیکھتے وہ تو بڑی محبتاں دے اظہار ہو رہے ہوتے ہیں مگر دل کے اندر بچھو جہاں موقع ملا وہاں ڈنگ مارتے ہیں.
अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों, आपको अल्लाह ताला ने मकाम मर्तबा दिया, और कुछ लोग हर दौर में होते हैं। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से कहने लगे, यार एक बड़े तकब्बुर करते हैं। आपने फरमाया, मैं तकब्बुर नहीं करता, मैंने तो सब कुछ अपने मालिक के लिए कुर्बान कर दिया है, मगर जिसके सामने मैं झुकता हूँ वो मुझे ये मकाम मर्तबा अता फरमाता है। सैयदुना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला आपकी जिंदगी, क्योंकि मैं आज नियत करके दो हस्तियों के हवाले से आया, और साथ में क्योंकि कल का जो दिन गुजरा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम गुजरा है। मैं चाहता हूँ इन हस्तियों की बारगाह में मैदान बदर के अंदर जब अल्लाह ताला ने फतह अता कर दी, तो ये कैदियों के अंदर हज़रत अब्बास आए, मेरे आका के चचा। तो सहाबा से मशवरा किया गया, ये जो कैदी आए हैं अब इनके साथ क्या शुरू करना है। राय दी गई कि सोने जेडे पढ़े लिखे ने ना, इन्हों रख लो, ये साढ़े बच्चों को पढ़ान। देखिए इल्म की तालीम की कितनी कदर है, इल्म की तालीम की। साहबा ने किया रसूलुल्लाह, इन कैदियों में जो पढ़े लिखे उनको रख लो, वो हमारे बच्चों को पढ़ाए, और जो पढ़े लिखे नहीं उनसे जिज़िया लेकर उनको छोड़ दिया जाए। तो जब हज़रत अब्बास काफरा की तरफ मेरे आका के सामने कैदी बना के पेश किए गए, मेरे आका ने फरमाया, चाचा जो कुछ ना कुछ तो तुम छड़ देगी। कहने लगे, सोने तुसी जानते हो मेरे को तो कुछ नहीं, पल्ले कुछ होता तो मैं फिर इन काफरा बेईमाना नाल आना सी। अच्छा, ये इन्होंने जिम्मा उठाया हुआ था कि जितने बदर के अंदर काफर आएंगे उनका खाना पीना, उनका खाना छाना जो भी खर्चा होगा वो मैं बयान दूंगा। मगर इतने मेरे आका के सामने कह सोने, अगर मेरे पल्ले कुछ होता तो मैं इतने थोड़े मुकाबले पे आना से, जिसकी मर्जी किताब बुखारी से लेकर आप सीरत तक पढ़ लें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा होश से बात करो, किससे बात कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। कहने लगे, भतीजे तुसी जानते हो। फरमाया, फिर मैं दसा, या रसूलल्लाह फरमाओ, इमामुल अंबिया शफीअ सालिहूना उम्मत गमखार मदनी करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा जब तुसी करो निकले सी मेरी चची उम्मुल फजल दे नाल जिहड़ियां गल्लां बातां कीतियां सन, वो एक कीतियां सन, साडे घर दे सहन दे अंदर मैं खजाना छुपा चलिया, अगर मर गया ते कद लवी, अगर मैं आ गया ते मैं आपे आके कद लवांगा। फरमाया, चचा दस ओ किंदा है, ओ तेरा नहीं ते फिर किसका हो सकता है। हजरत अब्बास मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कदमां विच डिगे, हबीब जालंधरी शाहनामा इस्लाम के अंदर कौमी तराने दा खालिक आप कहते हैं, ख्याल आया मुसलमान मेरे को पद पहचान जाते हैं, ख्याल आया मुसलमान मेरे को पद पहचान जाते हैं, और मेरे आका दिल की बातें जान जाते हैं। हज़रत अब्बास कहते हैं, मैं अर्ज़ की सोने ये तो सिवाय ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ मेरी बीवी उमर फजल तो इलावा किसी को पता ही नहीं। सरगी का टाइम से तो मैं क्या इतने मैं खजाना छुपा चलिया, लुका चलिया, वापस आवांगा ते देखी जाएगी, नहीं तो तुसी कट के मैं मर गया तो तुसी सारा कुछ सुनिया ही सिवाय ਤੁਹਾਡੀ चाची तो तुम मेरे तो किसी को पता ही नहीं सी। तुसी ये नहीं मेरे घर तक खबर रखते हो, मैं अभी गवाही देता हूँ आप आखिरी नबी हैं, सच्चे नबी हैं, रब के प्यारे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम को तस्लीम दे कदमां विच हज़रत अब्बास मेरे आका अलैहिस्सलाम को तस्लीम एक दिन घर ले गए, सोनिया साडे वास्ते दुआ कर छोड़ो, कल उन्हां दा यौम गुजरिया हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम को तस्लीम ने यदुल्लाह वाले हाथ उठाए,
یا اللہ میرے چچا کو برکتیں عطا فرما۔ آپ بیان کرتے ہیں آپ کے بیٹے میرے آقا نے جن کے لیے دعا مانگی، جب یہ پیدا ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس جب پیدا ہوئے تو سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا، سنیا گھٹی بھی دے چھڑو، اندر واسے دعا بھی کر چھڑو۔ سرکار نے گھٹی دی، ساتھ میں دعا مانگی، یا اللہ جو تو میرے سینے نور دل اقدس پر قرآن مجید نازل کر رہا ہے، اس کتاب کا مفسر میرے چچا کے بیٹے عباس کو بنا دے، عبداللہ کو بنا دے۔ تو کہتے ہیں جب سرکار میرے گھر میں آ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میرے گھر کے چھت کی، پنجابی کہتے ہیں نا چھتیر تے بالے تے دیواراں، میرے آقا کی دعا مانگنے پر میرے گھر کا ذرہ ذرہ کونا کونا چھت کے جو گارڈر تھے جو بھی وہ سارے آمین آمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنہاں نے مقام عطا کیا، اور میں پچھلے جو بھی عرض کر چکے ہیں، آج تھوڑا جا حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دا ذکر پاک، کیونکہ مومن انہاں دے ذکر تو بغیر رہ سکتا نہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین بیان فرمایا جو علی کو اپنا مولا نہیں سمجھتا وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مراد مصطفیٰ فاروق اعظم بیان فرما رہے ہیں، اور جناب صدیق